سائل کا سوال ہے، کیا مردے سنتے ہیں؟ میرے بھائی، میں اس کا کوئی لمبا چوڑا جواب نہیں دینا چاہوں گا۔ قرآن کی ایک آیت کسی بھی مومن بندے کے لیے، قرآن کی ایک آیت بھی سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ تو میرے بھائی، قرآن نے فیصلہ دے دیا ہے، اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، میرے رسول آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ کیا مطلب؟ کہ ہم کسی مردے سے ڈائریکٹ بات نہیں کر سکتے، ہماری باتیں مردے نہیں سن سکتے، ہم مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اہل الحدیث مکتبہ فکر کا دعویٰ ہے کہ مردے نہیں سنتے، اور اہل علم، اہل حق، اہل سنت و جماعت، بریلوی مکتبہ فکر کے جو عقائد و نظریات ہیں قرآن و حدیث سے، ان کا دعویٰ اور منہج یہی ہے کہ مردے سنتے ہیں۔ اب ان پر دلیل کیا ہے؟ ان پر دلیل کیا ہے؟ اہل الحدیث فرقے کے لوگ جو دلیل پیش کرتے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ ہے۔ کیا؟ سورہ نمل آیت نمبر 80، اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، بے شک تمہارے سنائے نہیں سنتے مردے۔ وہ یہ آیت مبارکہ کا ایک جز سناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، اے نبی آپ انہیں نہیں سنا سکتے، یہ مردے ہیں۔ یعنی کہ مردے نہیں سنتے۔ اس سے یہ ثابت ہوا یہ اہل الحدیث کا دعویٰ اس دلیل کے تحت ہے۔ لیکن آج ہم اسی آیت مبارکہ کو پڑھیں گے اور سمجھیں گے کہ واقعی یہ بات درست ہے جو انہوں نے یہ دلیل دی ہے اپنے دعوے کے مطابق۔ کیا ان کے دعوے کے مطابق یہ دلیل ہے؟ جب ہم غور و فکر کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو آیت پڑھ رہے ہیں یہ ان کے دعوے کے مطابق درست ہے ہی نہیں۔ اب وہ کس طرح؟ یہ بات تھوڑی غور طلب ہے۔ دعویٰ اہل حدیث فرقے کا کیا ہے؟ مردے نہیں سنتے۔ مردے نہیں سنتے۔ مردے کون سے؟ جن پر کلو نفس ذائقۃ الموت کا اطلاق ہو چکا، مردے جن کے جسموں سے روح نکل چکی، مردے جو بے جان ہو چکے ہیں، مردے جنہیں دفنا دیا گیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ چاہے وہ دفنا دیا جائے یا درندے پرندے کھا جائیں یا کوئی جل جائے یا کوئی ڈوب جائے، وہ مردے جو مر چکے ہیں، موت کا مزہ ذائقہ چکھ لیا ہے، مردے نہیں سنتے، یہ ان کا دعویٰ ہے۔ لیکن دلیل کیا ہے؟ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، اے نبی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ لہذا اس آیت کو پیش کر کے یہ کہنا کہ مردے نہیں سنتے، یہ سراسر غلط ہے اور باطل ہے، کیونکہ دعویٰ مردوں کے سننے کی نفی کا ہے، اور اس آیت میں مردوں کے سننے کی نفی نہیں بلکہ مردوں کو سنانے کی نفی ہے۔ امید بات سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ اہل حدیث کا دعویٰ یہ تھا اور یہ ہے کہ مردے نہیں سنتے، اور آیت جو پیش کی جاتی ہے اس میں ذکر ہے کہ مردوں کو سنا نہیں سکتے۔ یاد رکھیے، سننا نہ سنانا یہ اور بات ہے، سننا اور بات ہے اور نہ سنانا یہ اور بات ہے۔ مردے نہیں سنتے یہ دعویٰ تھا، اور دلیل آپ نے پیش کی کہ مردوں کو سنا نہیں سکتے، تو لہٰذا یہ دعوے پر آپ کی دلیل درست نہیں ہے، کیونکہ یہاں مردوں کے سننے کی نفی ہے ہی نہیں بلکہ مردوں کو سنانے کی نفی۔ یہ بات امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ سمجھ میں بآسانی آ گئی ہوگی کہ یہ دھوکہ ہے، جھوٹ ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید پر بہتان ہے۔ وہ آیت ہے نا، یضل بھی کثیرا ویہدی بھی کثیرا، کہ بہت سے لوگ قرآن سے ہدایت بھی پائیں گے اور بہت سے گمراہ بھی ہو جائیں گے۔ تو ان لوگوں نے گمراہی دی، وہ کس طرح کہ دعویٰ تو یہ کیا کہ مردے نہیں سنتے، اور قرآن سے دلیل کیا پکڑ لی
کہ مردے نہیں سنتے، اور ہے کیا اس قرآن کی آیت میں کہ مردوں کو سنا نہیں سکتے. دعویٰ مردوں کی سننے کی نفی کا تھا، اور دلیل پیش کر دی مردوں کے سنانے کی نفی کے والی کہ مردوں کو سنا نہیں سکتے. تو لہٰذا یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ دلیل جو ہے مردے کے سننے کی نفی پر ثابت نہیں بیٹھتی. یہ دلیل مردوں کے سننے کی نفی نہیں کرتی بلکہ سنانے کی نفی کرتی. اب دیکھنا یہ ہے کہ چلیے جو انہوں نے آیت پیش کی وہ تو واضح ہو گئی کہ بھئی مردوں کے سننے کی نفی اس میں ہے ہی نہیں بلکہ سنانے کی ہے. دعوے سے ان کی دلیل ہٹ کر ہے. ٹھیک ہے، اب یہ آیت مردوں کے متعلق ہے بھی کہ نہیں؟ جی ہاں، یہ مزیدار بات ہے کہ لفظ تو آیا مردوں کا کہ نبی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، مردوں کو نہیں سنا سکتے، لیکن کیا اس سے مراد وہی مردے ہیں جو مر چکے ہیں، جن کے جسموں سے روح نکل چکی ہے، جنہیں غسل یا کفن دفن کا معاملہ جن کے ساتھ ہو چکا ہے، جو برزخ کی زندگی گزار رہے ہیں، جو برزخی زندگی گزار رہے ہیں، کیا یہ وہ مردے ہیں یا کوئی اور ہے؟ جب ہم اس کو مزید آگے پڑھیں گے تو واضح ہو جائے گا کہ یہ وہ مردے ہیں ہی نہیں جن پر کلو نفس ذائقۃ الموت کا اطلاق ہوتا ہے کہ جن کے جسموں سے روح نکل چکی ہے. جی ہاں، سنیے، انک لا تسمع الموتى، بے شک تمہارے سنائے نہیں سنتے مردے، ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، اور نہ تمہارے سنائے بہرے پکار سنیں جب پھیرے پیٹھ دے کر. تو اس پوری آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو معلوم ہوا کہ اس آیت میں بیان یہ ہو رہا ہے کہ بے شک تمہارے سنائے مردے نہیں سنتے اور تمہاری پکار بیرے بھی نہیں سنتے جب وہ پیٹھ پھیر کر چلے جاتے ہیں، جب وہ پیٹھ پھیر لیتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ یہ مردے وہ ہیں ہی نہیں جن کے جسموں سے روح نکلی ہے یا جو مر چکے ہیں، بلکہ ان سے وہ کفار مراد ہیں جو چلتے پھرتے ہیں، جیتے جاگتے، کھاتے پیتے، کام کاج کرتے ہیں. یہ وہ ہیں جنہیں مردوں سے تشبیہ دی جا رہی ہے. اچھا، مردوں سے تشبیہ بھی کیوں دی جا رہی ہے؟ کیا مردے نہیں سنتے اس وجہ سے؟ نہیں، یہ وجہ نہیں. اس سے دلائل شرح میں آپ کو آگے دوں گا. وجہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب انہیں واعظ و نصیحت کرتے، اسلام کی دعوت دیتے، ایمان کی دعوت دیتے، ایک اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلاتے، اس کی عبادت کا حکم دیتے، اور جھوٹے خداؤں معبودوں کو جھٹلانے کا آپ کہتے، اور اپنی رسالت کی گواہی دینے کا کہتے، تسلیم کرنے کا کہتے، حق کو تسلیم کرنے کا کہتے، آخرت پر ایمان لانے کا کہتے، موت کے بعد اٹھائے جانے کا کہتے. المختصر یہ کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کفار کو اور مشرکین کو دین کی دعوت دیتے، حق کی دعوت دیتے، واعظ و نصیحت فرماتے، تو یہ نہیں سنا کرتے تھے، یہ تسلیم نہیں کیا کرتے تھے، یہ قبول نہیں کیا کرتے تھے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے دل مردہ ہو چکے ہیں. انک لا تسمع الموتى، آپ نہیں سنا سکتے انہیں، یہ مردہ ہیں، یہ بیرے ہیں، یہ پیٹ پھیر کر چلے جاتے ہیں. انہیں معلوم ہے، یہ دیکھتے ہیں، مگر حق کو تسلیم نہیں کرتے، آپ کی واعظ و نصیحت یہ قبول نہیں کرتے. ان کے دل مردہ ہو چکے، ان کے دل مردہ ہو چکے. جس طرح واقعی ایک شخص جس پر موت کا اطلاق ہو چکا ہو اسے واعظ و نصیحت فائدہ نہیں پہنچاتی، اسی طرح آپ کی نصیحت، آپ کا واعظ کرنا انہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا. ان کے دل قبول کرنے سے، تسلیم کرنے سے مر چکے ہیں، فائدہ نہیں اٹھا سکتے یہ. تو لہٰذا اس لیے یہ مردہ دل ہے، تو اس لیے انہیں مردہ کہا گیا. یہ وہ مردہ نہیں کہ دفن کیے گئے، جن کی روح جسم سے نکل گئی، بلکہ یہ کفار ہیں، یہ مشرکین ہیں جنہوں نے اللہ کو جھٹلایا، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا، ایمان نہیں لائے. یہ وہ لوگ تھے، وہ کفار اور مشرکین تھے. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ مردہ ہیں، آپ کی واعظ و نصیحت انہیں فائدہ نہیں پہنچائے گی. جی ہاں، فائدہ نہیں پہنچائے گی. اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا کہ یہ مردہ ہیں، آپ انہیں نہیں سنا سکتے، آپ کی واعظ و نصیحت انہیں فائدہ دینے والی نہیں ہے، یہ بہرے ہیں. اب ایک مثال دیتا ہوں. ایک شخص کسی سے کہتا ہے
کہ میں نے اپنے بیٹے کو 1000 مرتبہ کہا مگر وہ سنتا ہی نہیں. اب کوئی بھی باشعور سمجھدار شخص اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں لے گا کہ اس کا بیٹا بیرا ہے، بلکہ وہ سمجھ جائے گا کہ اس کا باپ جو کہہ رہا ہے کہ میں 1000 مرتبہ اپنے بیٹے سے کہتا ہوں وہ نہیں سنتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نافرمان ہے، وہ باپ کی فرما برداری نہیں کرتا اور باپ کی باتوں کو کانوں پہ مارتا ہے، تسلیم نہیں کرتا، باپ کی بات کو نہیں سنتا. نہ سننے سے مراد تسلیم نہیں کرتا. یہ نہیں کہ اس کے کانوں تک بات جاتی نہیں اور وہ سنتا نہیں، نہیں بہرا ہے ویسا نہیں، بلکہ کانوں تک آواز جاتی ہے، وہ بات کو سنتا بھی ہے مگر سن کر انسنی کر دیتا ہے، نہیں تسلیم کرتا. اس لیے باپ کہہ رہا ہے کہ وہ نہیں سنتا. نہ سننے سے مراد تسلیم نہ کرنا، ماننا نہیں ہے. یہ